بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے ڈپریشن اور اینگزائٹی سے نجات کا پختہ علاج۔ اینگزائٹی اور ڈپریشن جو ہے، اس کا مطلب ہے کہ پریشانی اور ٹینشن کو آپ اپنے اوپر سوار کر لیں، یعنی اپنے اوپر طاری کر لیں۔ اسی طرح جو سوار ہوگا، یعنی کہ جو سوار ہوگا، سواری کرتا ہے کسی جانور پر، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، وہ غالب ہوگا۔ یعنی جو سوار ہوگا سواری پر غالب ہوگا۔ اسی طرح بیماری نے آپ پر سواری کر لی، آپ نے اس کو خود اپنے پر سوار کر لی۔ اتنی بیماری نقصان دہ نہیں ہے جتنا آپ نے اس کو اپنے پر سوار کر لیا۔ اور جو سواری وہ مغلوب ہے، اور جو سواری ہے وہ کمزور ہوتی ہے۔ کمزور چیز پر ہم سواری کرتے ہیں نا۔ جو اچھا مضبوط جانور سواری نہ کرنے دینے والا ہو، اس پر آپ سواری تو نہیں کر سکتے۔ اسی لیے آپ نے کسی بھی پریشانی کو اپنے پر سوار نہیں کرنا۔ یعنی کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، ٹینشن آ جائے، اپنے اوپر سوار نہیں کرنا۔ جب کسی چیز کو اپنے اوپر سوار کرتے ہیں نا، پھر آپ بیمار بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، ویک بھی ہوتے ہیں، ٹینشن بھی ہوتی ہے، بلڈ پریشر بھی، سارا کچھ ہوتا ہے۔ سوار نہیں اپنے اوپر کرنا، ورنہ آپ کے لیے وہ درد سر بیماری بن جائے گی، آپ کے لیے درد سر بن جائے گی، بیماری بن جائے گی۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ کسی آنے والی پریشانی جو مریض کے ذہن میں چل رہی ہے، یعنی تفصیل سے یہ بتا رہا ہوں کہ کوئی آنے والی پریشانی، کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے، کوئی آنے والی مریض ذہن میں سوچا کہ مجھے فلاں پریشانی ہے، وہ آئے گی، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مجھ سے غلطی ہوگی، ذہن میں چل رہی ہے، اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ یہ ایک لمبی اداکاری کا جواب ہے۔ اس کا مین مقصد جو ہوتا ہے وہ اس کو ڈر کو جلد ختم کیا جائے۔ جبکہ جو مریض کے ذہن میں چاہیے نا کہ پریشانی آنے اس سے سوچتا ہے آنے والی پریشانی کو، وہ جو ڈر اس کو لگا تھا اس کو ختم کیا جائے، پھر مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ جو ڈر مریض کو لگ رہا ہے، اینگزائٹی میں مریض یہ چاہتا ہے، یعنی اینگزائٹی بھی پریشانی کو کہتے ہیں، ٹینشن کو کہتے ہیں، جس کو بندہ سوار کر لے اس کو ڈپریشن کہتے ہیں۔ جس بیماری کو، پریشانی کو اپنے اوپر بندہ سوار کر لے، وہ پھر ڈپریشن بن جاتا ہے۔ وہ گہرائی میں بیماری چلی، پریشانی گہرائی میں چلی تھی، اسی ڈپریشن کہتے ہیں، اسی اینگزائٹی کہتے ہیں۔ اینگزائٹی میں مریض یہ چاہتا ہے کہ جو اسے ڈر لگا ہے وہ ختم ہو جائے، یعنی جو پریشانی اسے آنے والی وہ ختم ہو جائے، وہ آئے نہ۔ جلدی میں بے احتیاطی کرنے سے، یہ جلدی میں اس کا علاج کرتے ہیں تو بے احتیاطی کرنے سے مزید اینگزائٹی ہو سکتی ہے کہ جلدی ہم کوئی دوائی لے لیں، جلدی کوئی مسئلہ کر لیں تو مزید وہ پریشانی کا باعث بن جاتی ہے، تو یہ پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے۔ اس کا حل انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ کچھ ہم سائنس کی بات کر لیتے ہیں۔ اس سے پہلے اینگزائٹی کی مزید آپ کی وجوہات بتاتا ہوں جو عام طور پر لوگوں کو ہوتی ہیں۔ ایک تو شدت والی اینگزائٹی ہے، یعنی سیویئر سخت اینگزائٹی ہے، جس کا میں نے ذکر کیا کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارے دل میں درد ہے، یعنی ایسا محسوس درد ہوتا بھی نہیں ہے مگر محسوس کرتے ہیں میرے دل میں درد ہو رہا ہے، یعنی ان کو وہ ہوتا ہے نا تجسس جیسے کہتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے یہ۔ یا لوگوں کو سانس نہیں آ رہا ہوتا، سانس آنے میں تکلیف ہوتی ہے، وہ پینک حملہ ہے۔ ہم ابھی جو نارمل اینگزائٹی ہوتی ہے ہر بندے کو ہوگی، مجھے بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کی تھوڑی بات کر لیتے ہیں پہلے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ دباؤ لینا، کسی چیز کا دباؤ لینا، کہتے ہیں نا سٹریس، انگلش میں سٹریس کہتے ہیں، اردو میں دباؤ کہتے ہیں۔ کسی چیز کو سوار کرے، دباؤ لے لینا کسی چیز کا بہت زیادہ، تو ظاہر ہے بندہ کسی نامکمل کام کا دباؤ لیتا ہے، زیادہ سوچ کر کسی چیز کا دباؤ لے لیتا ہے۔ سارا دن اس نے صبح سے لے کر شام تک دباؤ لیا ہوا کسی چیز کا مریض نے، تو ہو سکتا ہے وہ اینگزائٹی میں تبدیل ہو جائے، یعنی وہ ڈپریشن میں تبدیل ہو جائے اور انسان کے دل گھبرانے لگ جائے، اور ظاہر ہے کہ انسان کا کچھ کرنے کا دل نہ کرے۔ اسی طرح خوف جڑا ہوا ہے، اینگزائٹی کے ساتھ خوف جڑا ہے، ڈر ہے۔ اسی طرح بے یقینی بھی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں بچوں گا کہ نہیں، پتہ نہیں فلاں مجھ سے کیا سلوک کرے گا۔ اس سے مراد ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، یعنی کہ مستقبل کا خوف، آنے والی چیز کا خوف، یعنی کہ میری سروس لگے گی یا نہیں، یا میرا کام ہوگا یا نہیں، میرا روزگار چلے گا کہ نہیں، یہ کام ٹھیک ہوگا کہ نہیں، یا گھر میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو یہ سوچنا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک ہو جائے۔ گھر میں کوئی مسئلہ ہو جائے، بندہ غلطی کر بیٹھے تو سوچتا ہے پتہ نہیں اب کیا سلوک ہوگا،
وہ گھر والا بڑا جو ہے میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، بیوی سوچے کہ میرا بندہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک کرے گا، پتہ نہیں میرے حالات بہتر ہوں گے یا نہیں، پتہ نہیں میرا رشتہ ہوگا یا نہیں، پتہ نہیں میرا خامد راضی ہوگا یا نہیں. تو کب تک میرا خامد مجھ سے ناراض رہے گا، کب تک حالات ایسے رہیں گے، یہ سوچتے رہنا، یہ ڈر محسوس کرتے رہنا. پتہ نہیں مجھ سے گھر سے نہ نکال دے، مجھے گھر سے نہ نکال دے، میرا بندہ نہ مجھ سے گھر سے نکال دے. اگر کاروبار کا مسئلہ ہو جائے یا نوکری میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو یہ سوچنا کہ پتہ نہیں کیا بنے گا. تو ان چیزوں کو لے کر سوچتے رہنا، پھر کوئی نامکمل کام ہے، اس کی پریشانی ہو سکتی ہے. انگزائٹی دراصل پریشانی اور ٹینشن کا دوسرا نام ہے. یعنی پریشانی میں کہتے ہیں نا وہ بندے فلاں بندے نے ٹینشن لے لی ہے، فلاں بندہ پریشان ہے، تو جب وہ گہرائی میں چلے تو اس کا دوسرا نام ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے. جو پریشانی ہم گہرائی میں چلے جاتے ہیں پریشانی کی میں، کیونکہ یہ ایک اندرونی چیز ہوتی ہے، یہ اندر والی چیز ہوتی ہے، کسی کو پتہ نہیں تھا، پتہ اندر ہی اندر سوچتا رہتا ہے، کٹتا رہتا ہے. اگر آپ حوصلہ نہیں رکھیں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کس طرح سے حملہ ہوگا. اگر آپ حوصلہ نہیں رکھیں گے اس پریشانی میں، اس انگزائٹی میں، تو آپ کو وہ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، دل کا اٹیک ہو سکتا ہے، بلڈ پریشر کا اٹیک ہو سکتا ہے، شوگر کا اٹیک ہو سکتا ہے، کوئی بھی اٹیک ہو سکتا ہے. کیونکہ ہمارا جو انکانشیس پارٹ آف برین ہے، جو لاشعور حصہ ہے برین کا، وہ بہت ہی سیکریٹو مینر ہے، خفیہ انداز میں کام کرتا ہے. یعنی پوشیدہ انداز میں جو آپ کے حصے ہیں نا دماغ کے، پوشیدہ انداز میں کام کرتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ مثبت سوچ اور مثبت خیال آپ کی بہت فقیجت ہے. یعنی پازیٹیو سوچ رکھیں، غلط خیالات نہ سوچیں. یعنی مثبت سوچ سوچیں، نیگیٹو سوچ نہ سوچیں. اپنے بارے میں بھی کسی کے بارے میں نیگیٹو نہ سوچیں. کسی کے بارے میں بھی نیگیٹو سوچیں گے نا تو آپ کے بارے میں پھر وہ نیگیٹو آپ پر لاگو ہو سکتے ہیں. اس لیے اچھی سوچ سوچیں. جیسے ابن القیم کا بہت ہی خوبصورت حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابن القیم جو ہے وہ ایک بڑا اسکالر ہے، اور ان کی کتاب زاد المعاد اور بہت اس لیول کے اسکالر ہیں کہ اس دور میں 13ویں 14ویں صدی کے غالباً اسکالر ہیں. اس دور میں انہوں نے انگزائٹی پر بات کی ہے. ذات المعاد والیوم 2 پیج 325 پر وہ کہتے ہیں کہ ماضی کو آپ کبھی بھی غم سے تبدیل نہیں کر سکتے. یعنی ماضی جو ہے وہ تو گزر گیا، اسے چھوڑ دیں، بلکہ اس کا فائدہ ہی نہیں ہے اس سے سوچنے کا، وہ تو گزر گیا. آگے کی فکر کریں، آگے آپ اچھے اخلاق پیدا کریں، اچھے کام کریں. کہ ماضی پر کام کرتے رہنا اور یہ انتہائی عملی طریقہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے. اگر آپ صرف اس حوالے کو لے لیں تو آپ یہیں پر لیکچر ختم کر سکتے ہیں کہ ماضی کو ختم کریں، آئندہ کا سوچیں کہ ہمارا کام ہو گیا. یعنی صرف یہی سوچ لیں کہ ماضی گزر گیا، وہ دوبارہ اسے سنوارا تو نہیں جا سکتا نا، آئندہ والی زندگی میں اسے سنواریں تو پھر سارا کچھ اس چیز ہو سکتا ہے. لیکن ہم مزید گہرائی میں جائیں گے تو وہ کہتے ہیں نا کہ راضی ہونا یا حمد، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، شکر گزاری کرنا، صبر، ایمان بالقدر، اور زبانی طور پر جملہ ادا کرنا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے اور ماضی پر رونے کا فائدہ ہی نہیں. یہ سوچیں کہ جو بھی ہوا اللہ کی، یعنی میری قسمت یہ تھا، تو اسے چھوڑ دیں. وہ سوچتے رہیں گے تو مزید پریشانی آئے گی. ماضی ان 4 چیزوں سے ٹھیک ہوتا ہے. نمبر 1 رضامند ہونا، یعنی راضی رہنا کہ جو ہوا وہ اللہ کی طرف سے ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ میری زندگی کے مالک ہیں، اس میں اللہ کی طرف سے کوئی بہتری ہوگی. یعنی جو ہوا ہو سکتا ہے اس میں بہتری ہو، اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے، یہ سوچیں. تو الحمدللہ. دوسری چیز شکر گزاری، کہ اللہ کا شکر ادا کریں. اور تیسرا ہے صبر کریں، یعنی کالی نہ کریں، تیزی نہ کریں، صبر کریں. صبر میں برکت ہوتی ہے. صبر کا کہتے ہیں نا میٹھا ہوتا ہے، سب کا پتہ ہے. صبر کے ساتھ رہنا، یعنی آپ کو وسوسے آئیں گے تو وسوسے تو شیطان کی طرف سے آتے ہیں. شیطان کا کام ہے وسوسے دینا، بندے کو پریشان کرنا، غلط چیز کی طرف لے کے جانا. طرح طرح کے خیالات آئیں گے، آپ کو شیطان زیادہ سوچنے کی طرف لے کے جائے گا. اوور تھنکنگ جسے کہتے ہیں نا انگلش میں، اوور تھنکنگ، زیادہ سوچنے پر مجبور ہے. جب بھی آپ زیادہ سوچیں گے نا پھر آپ ڈپریشن میں جائیں گے. سوچنا ہی نہیں ہے، زیادہ سوچنے کی دور کی بات، آپ نے سوچنا ہی نہیں ہے. غلط چیز سوچنی نہیں، اچھی چیز سوچنا بھی تو اچھی، اپن تو سوچے ہی نہ. سوچنا ہے تو اچھی چیز سوچیں، پھر آپ کو کوئی انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا. تو آپ کو شیطان سوچنے کی طرف، زیادہ سوچنے کی طرف لے کے جائے گا کہ کیوں ہوا. ذہن میں چیز ڈالے گا کہ کیوں ہوا، یہ میری غلطی تو نہیں تھی،
آپ حساب لگانے بیٹھ جائیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیوں ہوا، یہ ہوا ہوگا، ویسے ہی ہوا ہوگا، یعنی ایسے کرتا تو ایسے ہو جاتا، ایسے ہو جاتا، حساب لگانے بیٹھ جاتے ہیں، اپنی صحت خراب کریں گے ایسے کر کے۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اس پر اتنا زیادہ سوچنے کا فائدہ نہیں ہے۔ صبر کریں، خاموشی اختیار کریں، خاموش رہیں، کتنا خاموش رہنا عبادت ہے، خاموش رہیں مگر سوچیں نہیں، یہ نہ کہ خاموش رہیں اور خاموشی میں سوچتے رہیں، خاموش رہنا مگر سوچنا نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، الحمدللہ میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں، یہی سوچنا ہے۔ اور اس کے بعد ایمان بالقدر، چوتھی چیز ہے ایمان بالقدر۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدر ہے، یہ اللہ کی ڈگری ہے، میں نے اپنی پوری کوشش کی، چلو اگر یہ میری کسی غلطی سے بھی ہوا، یعنی یہ کام جو کوئی غلط ہوا ہے میری کسی غلطی سے بھی ہوا تو ہو گیا، اب جان چھوڑیں اس کی، اس کو وہ زیادہ سوچنے کی پریشانی لینے کی کیا بات ہے، پریشانی زیادہ لیں گے تو آپ کی اپنی صحت خراب کریں گے۔ اللہ کی مرضی، آپ مجھے حال کا دیکھنا ہے، آئندہ کا دیکھنا ہے، مجھے جو گزر رہے ہیں زمانہ اس میں اس کا دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا، اللہ تعالیٰ خود ہی ٹھیک کر دے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا اللہ ٹھیک کر دے۔ پانچویں چیز ہے کہ زبانی طور پر جو جملہ ادا کرنا ہے اللہ کی طرف سے جو لکھا تھا وہ ہو گیا، یعنی زبانی یہ جملہ ادا کرنا ہے کہ جو ہونا تھا اللہ کی طرف سے ہو گیا، جو لکھا تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث کے ذریعے سکھایا، کبھی بھی یہ نہ کہو کہ اگر ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، ایسا ہو جاتا، کیونکہ جو اگر ہے نا، جو لفظ اگر کا ہے نا، اگر کہتے ہیں، اگر جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، اگر لگتا استعمال کرنا کہ اگر یہ کرتا وہ اللہ، بس یہ سوچو کہ اللہ کی طرف سے ہونا تو ہو گیا، اگر نہ کہیں، اگر میں تو شیطان پھر آ جاتا ہے۔ آپ جب اگر والا لفظ بولتے ہیں تو شیطان آپ کو پکڑ کر زیادہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، اوور تھنکنگ پر مجبور کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر نہ کہو اور کاش بھی نہ کہو، بندہ کہتا کاش، کاش بھی اگر کا دوسرا معنی ہے، کاش یہ کرتا تو یہ ہو جاتا، کاش بھی لفظ وہی ہے، سمجھ لیں کہ اگر کا دوسرا معنی کاش ہے۔ آپ کہو اللہ کی طرف سے جو لکھا تھا وہ ہو گیا، بے شک اللہ ہر چیز کی مرضی سے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتی ہے، یہ بہت ہی ضروری چیز ہے۔ ان 5 چیزوں پر سوچئے گا، اس سے انشاءاللہ آپ اپنے کنٹرول کر سکیں گے۔ کچھ سائنس کی ہم بات کرتے ہیں، انزائٹی سمپٹمز اور سائنس، یعنی علامات اور سائنس اشارے۔ سب سے پہلے ایک فرق بار بار بتا رہا ہوں کہ نارمل اینکشیس ہونا، پریشان ہونا اور بے چین ہونا از ناٹ انزائٹی، یعنی عام طور پر پریشان ہونا نارمل، تو یہ کوئی انزائٹی کی پریشانی نہیں ہے۔ جب ہم گہرائی میں جاتے ہیں نا، اس کو اپنے اوپر سوار کرتے ہیں، پھر آپ ڈپریشن میں جاتے ہیں، اور کسی وجہ کے بغیر آپ کو انزائٹی ہو رہی ہے، یعنی اگر کسی وجہ کے بغیر ہو رہی ہے، چھوٹی سی کوئی بری خبر آپ کو ملی، اس پر آپ کو اس لیول کی انزائٹی ہو رہی ہے، تو کہ آپ کا دل کہہ رہا کہ زمین ایک گڑھا کھودوں، اس میں دنس جاؤں اور اپنا منہ اس میں دے دوں اور اپنے آپ کو اس میں دفن کر لوں، یہ جملے داغ کرتے ہیں نا، آپ کا دل کر رہا ہے کہ بس میں ختم ہو جاؤں، فنا ہو جاؤں، تو پھر یہ پرابلم ہوتی ہے۔ تو یہ پرابلم بھی اسی وقت ہے جب آپ زیادہ سوچتے ہیں، اپنے اوپر سوار کرتے ہیں چیز کو، یا بہت زیادہ دل گھبرانا اور بہت زیادہ خوف میں آ جانا اور ہارٹ بیٹ تیز ہو جانا، یعنی ہارٹ بیٹ ہے نا اس کا تیز ہو جانا، دل گھبرانا، کہتے ہیں میں زیادہ دل دھڑکنا زیادہ شروع ہو گیا، اسے ہارٹ بیٹ تیز ہونا کہتے ہیں۔ ہاں پھر یہ چیز انگزائٹی کی طرف جا رہی ہے اگر ایسا ہو تو اب اس طرف بات کر رہے ہیں کہ اس کے سائنس کیا ہیں، اشارے کیا ہیں۔ نمبر 1 یہ خیال آنا کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے، حالانکہ ہونے والا کچھ نہیں ہوتا، بندہ سوچتا ہے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ حالت اتنی بری نہیں ہے، لیکن آپ یہ سوچ رہے ہیں، لگتا ہے کہ بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے، حالانکہ کوئی چیز نہیں ہے ایسی، مگر آپ ایسے سوچتے رہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہے، کوئی پریشانی آنے والی ہے۔ حالانکہ جملہ ایک سیلف ذاتی ہے، یہ آپ ہی طرف سے بول رہے ہیں، ذاتی آپ کا جملہ ہے، مسئلہ ایسا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو۔ یہ سوچیں، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوگا، لیکن بدقسمتی سے، اور یہ بھی قابل غور بات ہے کہ اگر آپ ہوروسکوپ پر یقین رکھتے ہیں تو یہ ستاروں کے علم ہے، یعنی اگر آپ ستاروں کے علم کی بات کرتے ہیں نا، تو کہتے ہیں ستاروں کا بال اخبار میں بھی میگزینوں میں آتا ہے، یہ ستاروں کا حال ہے جی، آپ کا دن ایسا کرے گا، فلاں دن ایسا ہوتا ہے، فلاں پیر منگل ایسا ہوتا ہے، ایسی باتیں ہوتے ہیں، تو وہ ستاروں کے علم ہے، وہ ستارے بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا دن یہ برے والا ہے،
وہ والا دن اچھا ہے، اس دن آپ گھر سے باہر نہ نکلنا کہ آپ کے ساتھ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے۔ اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا کہ بندہ جو پہلے انگزائٹی میں گرفتار ہے، یعنی پہلے بھی پریشانی میں ہے، وہ جب اس طرح کی چیزیں پڑھے گا تو اس کو مزید انگزائٹی ہو جائے گی۔ یہ چیزیں نہ پڑھیں، جس طرح کے علم مجھے میگزین وغیرہ یہ رسالے ڈائجسٹ وغیرہ چھوڑ دیں، یہ فضول چیزیں ہیں، پریشانی والی چیزیں ہیں، وہ حقیقتیں نہیں ہوتی ہیں، ایسی لکھی ہوتی ہیں، انہوں نے اپنے پیسے کمانے ہوتے ہیں کتابیں بیچ کر۔ اس لیے ضعیف اعتقادی یعنی کمزور ذہن بھی انگزائٹی کی طرف لے جاتی ہے۔ یعنی آپ خود دیکھیں، بندہ جو سوچے کہ ستارے میری لائف کو چلا رہے ہیں، آپ یہ سوچیں کہ ستارے چلانے تو اللہ چلا رہا ہے، حالانکہ نہ اس کا سائنس سے تعلق ہے، نہ اس کا قرآن حدیث سے تعلق ہے۔ تو جتنا عقیدہ کمزور ہوگا اتنی ہی انگزائٹی بڑھے گی کہ آپ کا اللہ پر جتنا بھی عقیدہ کمزور ہے کہ اتنی آپ پریشان ہوں گے، اتنی ڈپریشن میں جائیں گے۔ اللہ پر عقیدہ مضبوط رکھیں کہ اللہ ہی میرا جو ہے، اللہ ہی مجھے سکون دے گا، اللہ نے جو کرنا ہے، باقی ساری چیز چھوڑتے تو انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور لوگ پھر زیادہ سوچتے ہیں کہ اوہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے میری زندگی میں۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈراؤنا خواب آیا ہو، وہ ڈراؤنا خواب آپ کے ساتھ پر سوار ہو گیا، وہ خواب آپ دیکھ لیتے ہیں ساتھ، آپ کو اپنے پر سوار کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ خواب حقیقت نہیں ہوتے۔ ان لوگوں کے خواب حقیقت ہوتے ہیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ آج تو میں نے کالا سانپ خواب میں دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے اپنا خواب بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنا سر کٹا ہوا دیکھا ہے، وہ آگے بھاگ رہا تھا اور میں اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بار بائیں بازو پر تھوکو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور جھٹک دو، جب یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ شیطان انسان کو پریشان کرتا ہے، اس لیے جتنا عقیدہ مضبوط ہوگا، جتنی ارادی قوت مضبوط ہوگی، ول پاور انگلش میں کہتے ہیں اسے، ارادی قوت کو، تو انشاءاللہ امید ہے اللہ کے فضل سے کہ انسان انگزائٹی سے بچ جائے گا۔ دوسرا سائن جو ہے وہ ہے دماغی فالٹ۔ جب انگزائٹی نے حملہ کیا، جسے کہتے ہیں کہ ہوائیاں اڑ چکی ہیں اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یعنی اس بندے کی ہوائیاں اڑ چکی ہیں، بندے سے بات کی جا رہی ہے اور وہ لاسٹ ہے، یعنی بے ہوش ہے، کچھ سمجھ نہیں رہا، اس کے پسینے چھوٹ رہے ہیں، اس کو کچھ سن بھی نہیں رہا اور کچھ سمجھ بھی نہیں رہا، تو یہ بھی ایک سائن ہے انگزائٹی کا۔ کہتے ہیں کہ میرا دل ڈوب رہا ہے، یہ بھی ایک سائن ہے انگزائٹی کا۔ جیسے آپ کو ہارٹ میں درد ہو رہی ہے، اس کے بعد بے چین کی فیصد، بندہ اپنی انگلیاں بہت ہلا رہا ہے، اپنے پیروں کی بہت ہلا رہا ہے، آنکھوں کو ہلا رہا ہے، یہ ابرو کی یہ چیزیں ان کو بہت ہلا رہا ہے، پھوٹوں کو، اپنے ہونٹ بار بار پھینچ رہا ہے، ایسے ہونٹوں کو پھینچ رہا ہے، یہ بھی ایک سائن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھتا ہے جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں۔ اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہیں تو ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں۔ تو بہن بھائی، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اگر ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔